اسی طریقے سے السلام علیکم کہتے رہیں، یہ بھی دعوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، خواہ کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ یہ جو کراچی میں ہنگامے شروع ہوئے تھے نا ضیاء الحق کے دور کے بعد سے لے کر 8-10 سال بہت ہنگامے، اس سے پہلے میں وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آ گیا۔ وہاں اتنی نفسا نفسی کا عالم ہو گیا کہ میں نے اس شہر کو چھوڑ دیا، کیونکہ میرے ساتھ 1-2 واقعات ہوئے کہ میری عادت یا عبادت ہے کہ میں جا رہا ہوں نا تو تیزی سے بھی میں جاؤں تو السلام علیکم السلام علیکم کہتا جاتا ہوں لوگوں کو۔ تو میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا، میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا جی میں آپ کو تو جانتا نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی میں نے تیرے سر میں تلوار ماری ہے۔ میں نے کہا السلام علیکم، تو کیا وعلیکم السلام، تو اپنے گھر جا، میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا السلام علیکم کہ جی میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ تو بھائی جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، تم وعلیکم السلام کو، بات ختم، تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان۔ یعنی میں نے کہا اس شہر کی خیر نہیں کہ جہاں السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور وہ آگے سے کہتے ہیں جی میں آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ بھائی کوئی ہم تمہیں تو تیرے سے رشتہ مانگنے آئے، وہ سنت سمجھ کے ہم نے السلام علیکم کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، بہت بڑے محدث تھے، حدیث کے ماہر تھے۔ تو حضرت صبح صبح ایک بازار کا چکر لگا کے آتے، تو ان کے نوکر نے کہا حضرت صبح آپ روز بازار جاتے ہیں، خریدتے کچھ نہیں بیچتے کچھ نہیں، یوں ہی چکر لگا کے آ جاتے ہیں، کیا فائدہ؟ کہا آپ غور سے دیکھو میں کیا کرتا ہوں، جو بندہ ملتا ہے میں اس کو سلام نہیں کرتا۔ کہا جی سلام تو کرتے ہیں۔ کہا میں سلام والی سنت زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ یقین کریں اگر ہم سلام لینا شروع کر دیں تو یہی سلام والی سنت، سلام کا جواب دینا، سلام لینا، اس کی اتنی نیکیاں جمع ہو جائیں گی 60 سال میں کہ یہی تمہیں سلامتی والے گھر جنت میں پہنچا دیں۔ پابندی سے سلام لینا شروع کر دیں عبادت کے نیت سے، عادت نہیں عبادت، لیکن ہم سلام بھی نہیں لیتے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله